بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر محمد زاہد محمود، لیکچر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے نوجوانوں کے لیے اور ینگ بوائز اینڈ گرلز جو کہ بے شک وہ 9th سے لے کر 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا یونیورسٹی میں جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ واٹ یو وانٹڈ ٹو بی اینڈ ہاؤ، آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ اور کیسے بن سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل پہلے حصے پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ آپ سے زیادہ بہتر آپ کو کوئی اور نہیں جان سکتا۔ آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ آپ دوسروں سے گائیڈ لائن ضرور لے سکتے ہیں لیکن ڈیسیژن جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے۔ واٹ از یور گول، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کا کیا گول ہے، آپ گول کو کیسے اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا گول کیا، آپ نے بننا کیا ہے۔ اب گول سیٹنگ ہم تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ گول سیٹنگ از اے پروسیس دیٹ اسٹارٹس ود کیئرفل کنسیڈریشن آف واٹ یو وانٹڈ ٹو اچیو، جو آپ نے مستقبل میں حاصل کرنا ہے اس کا پروسیس ہے کہ آپ نے اس کو کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، اینڈ ود لاٹ آف ہارڈ ورک ٹو ایکچولی ڈو اٹ، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ان بٹوین دیر آر سم ویل ڈیفائنڈ اسٹیپس دیٹ ٹرانسلیٹ دا اسپیسیفک آف ایچ گولس۔ اس میں کچھ اسپیسیفک اسٹیپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے اسپیسیفک گول کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ نوئنگ دیز اسپیکٹس ول الاؤ یو ٹو فارمولیٹ گولس دیٹ کین یو اکمپلش۔ آگے گول کیسا ہونا چاہیے، یہ SMART، یہ ایبریویشن ہے سمارٹ۔ دا اسمارٹ از اسمارٹ گول اسٹینڈ فار اسپیسیفک۔ اسپیسیفک مین آپ کا کوئی اسپیسیفک گول ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے ٹیچر بننا ہے۔ تو ٹیچر پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک یہ تمام لوگ ٹیچرز ہیں، نام ڈفرینٹ ہیں لیکن تمام لوگ ٹیچنگ ہی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہ لیول ڈفرینٹ ہے، کوئی پرائمری لیول کو پڑھا رہا ہے، کوئی ایلیمنٹری، کوئی سیکنڈری کو، کوئی ہائر سیکنڈری کو، کوئی گریجویٹ کو، پوسٹ گریجویٹ۔ تو اس کے لیے آپ کو اسپیسیفائی کرنا چاہیے۔ اسپیسیفائی کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ پرائمری اسکول ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوالیفیکیشن آپ کی ماسٹر ہونی چاہیے۔ اگر آپ یونیورسٹی کے ٹیچر بننا چاہیے تو اس کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن MPhil ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اسپیسیفک کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی آپ پوری کر سکیں۔ میئریبل آپ کا گول ہے جس کو اچیو کیا جا میئر کیا جا سکتا ہو۔ اچیویبل، اچیویبل سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ ایسے گول کا انتخاب کریں جس کو آپ اچیو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ کم سوچیں، چھوٹا سوچیں، لیکن ایک شخص جس نے کبھی پولیٹکس میں حصہ ہی نہیں لیا، اگر وہ چاہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا گول یہ ہے کہ وہ CM بن جائے گا، PM بن جائے گا، تو فرسٹ آف آل اس کو پولیٹکس میں حصہ لینا پڑے گا، حصہ لے گا، اس میں پارٹیسپیشن کرے گا، اور اس کے جو بھی اس کے ڈیسٹینیشن کے جو بھی پروسیس ہیں ان کو دیکھے گا، ان پہ کام کرے گا، تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا جب آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے۔ ریلیونٹ یا ریئلسٹک، اب یہاں یہ چیز ہے کہ اگر آپ گول کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ اٹ مینس مثال کے طور پر اگر میں ایک جنرل سی مثال دیتا ہوں، آپ ایک کھلاڑی ہیں، آپ کرکٹ کے اچھے کھلاڑی ہیں، آپ گاؤں کی سطح پہ کھیلتے ہیں، تحصیل کی سطح پہ کھیلتے ہیں، آپ نے کوئی کلب جوائن کیا ہوا، تو آپ کا گول یہ ہے کہ انشاءاللہ میں پاکستان کی نیشنل ٹیم میں کھیلوں گا، انٹرنیشنل لیول پہ میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ضرور حالات و واقعات ہو سکتے ہیں کہ آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ آپ
نیشنل ٹیم میں چلے جائیں, انٹرنیشنل لیول پر کھیل سکیں. لیکن دیکھیں پورے ملک میں سے اگر تینوں فارمیٹ ہم الگ الگ بھی کر دیں تو پھر بھی 15 16 کھلاڑی جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں ایک ٹیم کے لیے. تو پورے ملک میں سے اس طرح آپ کی سلیکشن ہونا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر نہیں کھیل رہے تو اٹ نیور مینس کہ آپ اپنا گول نہیں اچیو کر سکے. آپ نیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں, آپ پروونشل لیول پر اگر کھیل رہے ہیں, آپ انڈر 19 کھیل رہے ہیں, تو یہ ریئلسٹک اپروچ ہے آپ کی کہ آپ کا اگر بشرطیکہ کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول کھیلنے کا جو گول رکھا تھا اس کو آپ نہیں بھی اچیو کر پائے تو کوئی بات نہیں, آپ اس سے ایک درجہ نچلے والے حصے کو, نچلے والے گول کو اچیو کر لیا آپ نے. ٹائم باؤنڈ, ہر چیز کے لیے ٹائم مقرر ہے اور وہ مقررہ وقت میں ہی ہو. مثال کے طور پر آپ اگر ایف ایس سی لگا لیں, بی ایس سی لگا لیں یا ایم ایس سی, تو اس کا ٹائم ڈیوریشن 2 ایئرس, بی ایس ہے اس کا 4 ایئرس ہے. تو جو بھی آپ نے گول سیٹ کرنا ہے اس کے لیے ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایم ایس سی کرنی ہے 10 سالوں میں, بی ایس کرنا ہے 5 سالوں میں, تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹ نہیں ہے. تو جو ٹائم باؤنڈ کسی بھی کام کے لیے دیا گیا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی میں ہی کرنا ہی آپ کا گول کو اچیو کرنا ہے. ڈیفائننگ دیز پیرامیٹرز ایز دا pertain to your goal helps ensure that your objectives are attainable within a certain time frame. آگے آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ جو آپ بننا چاہیں وہ آپ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب جس بھی انسان کو پیدا کرتا ہے اس سے پہلے لوگوں کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں, اگر کوئی انٹیلیجنٹ ہے, کوئی ذہین ہے, کوئی اچھی سے اچھی پوسٹ پہ ہے, جاب پہ ہے, تو آپ بھی وہ بن سکتے ہیں بشرط یہ کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے جتنا آپ کو ہارڈ ورک چاہیے, جتنی آپ کی کمٹمنٹ چاہیے, جتنی آپ کی پنکچویلٹی چاہیے, جتنا آپ کو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سانچہ ہے, کوئی بھی چیز ہے اس کو اس سانچے میں ڈلنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے پہلے نمبر پہ ٹیچر رکھا ہے, تو کسی اور کی پرائرٹی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. آئی تھنک ٹیچر از دا بیسٹ جاب ٹو سروس آف ہیومینٹی. کچھ لوگ جو اتھارٹی اور اختیارات کو پسند کرتے ہیں, ہر انسان کی نیچر ڈفرینٹ ہے. تو ٹیچر از ناٹ اونلی مائی پروفیشن, اٹس آلسو مائی پیشن. تو جہاں آپ کا پروفیشن ہی آپ کا پیشن ہو وہاں آپ کو کام کرنے کا, جاب کرنے کا, وہاں سروسز پرووائڈ کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے, اور وہاں انسان اپنی مرضی سے اور خوشی سے کام کرتا ہے اور وہ بہت بہتر طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر ہے جی, ہر چیز کے لیے ایک ٹائم فریم ہے, ٹائم مقرر ہے کہ آپ کس وقت. ڈاکٹر سے مراد یہ ہے کہ بتانے کو آپ کا کہ آپ جو بچے 9th-10th میں ہیں ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ ڈاکٹری کے شعبے میں آ سکتے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ بر وقت انہیں اس بارے میں معلوم ہو کہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے, کتنے مارکس ہوں, کتنی محنت انسان کرے تو وہ اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی انجینئرنگ. یہ بھی بہت اچھا فیلڈ ہے. کوئی بھی فیلڈ جو ہے میرے نزدیک, خواہ وہ سائنس کا ہو, آرٹس کا ہو, تو ہر شخص کی خدمات جو ہیں وہ اس معاشرے کے لیے ضروری ہے. یہاں تک کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو حجام ہے یا موچی تک بھی ہے تو وہ بھی معاشرے کی خدمت ہی کر رہا ہے. بس ہر شخص کا خدمت کرنے کا انداز مختلف ہے, اور اصل میں تو یہ ہے ہی انسانیت کی خدمت, آپ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارا آتا ہے, چوتھے نمبر پہ جی سی ایس پی اور پی ایم ایس آفیسر. اور ماشاء اللہ نوجوانوں کی بہت خواہش بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات پوری کرے, محنت کریں. تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایفرٹ ضروری ہے. اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں,
تو اس سے پچھلا لیکچر میرا سی ایس ایس کے بارے میں ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ کس طرح آپ تیاری کر کے کن کن سبجیکٹ کو چوز کر کے اور کمٹمنٹ کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، پنکچویلٹی کے ساتھ اپنی اسٹڈی کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ سی ایس پی آفیسر بھی بن جائیں گے۔ پی ایم ایس، یہ سی ایس پی آل اوور دا پاکستان ہوتا ہے، سی ایس ایس جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیتا ہے، اور تقریباً اس سے 10 سے 12 محکمے ہیں جس میں ڈائریکٹ 17 گریڈ میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ آپ جاتے ہیں۔ پی ایم ایس بھی سی ایس ایس کی طرح کا ہی ایک ایگزام ہے، اس میں بھی تقریباً 1200 نمبر کا ہی ایگزام ہوتا ہے، لیکن یہ آل اوور دا پاکستان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پنجاب کے نوجوان، پنجاب کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، آؤٹ آف پنجاب نہیں ہوتے۔ آگے جی بزنس مین، میں یہاں پہ یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ جاب کریں اور جاب کو ہی پسند کریں۔ بزنس کا ایک الگ سے مزہ ہے۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور جائز طریقے سے کمانا چاہتے ہیں تو بزنس جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ جاب میں تو پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ حساب کتاب ہوتا ہے، تو بزنس مین بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی سوچ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے، آپ بزنس مین جو کامیاب بزنس مین ہیں ان کے آپ آئیڈیاز کو دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ ہم تو آج جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں اویلیبل ہے، موبائل آپ کا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے قصے کہانیاں پڑھیں۔ ہرڈلس ضرور آتی ہیں، کامیاب لوگوں کی بھی آپ قصے کہانیاں پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں بھی مشکلات ضرور آتی ہیں، اور جو بندہ مشکلات کو فیس کرتا ہے، ان پہ اوور کم کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو مشکلات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی میں۔ پولیٹیشنز، اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ نے سیاستدان بننا ہے تو بالکل آپ بن سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نہیں بن سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ پولیٹکس میں آپ کو حصہ لینا پڑے گا، پولیٹکس کی آپ کو سائنس سمجھنا پڑے گی کہ آپ کس طرح پولیٹیشین بن سکتے ہیں، کس طرح آپ فلاحی کاموں میں حصہ لیں گے، سوشل ہوں گے، لوگوں کے کام کاج کریں گے، آپ میں بہت زیادہ برداشت ہونی چاہیے، تو آپ پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں۔ آگے جی یوٹیوبر، میڈیا پرسنز، اگر آپ کو صحافت کا شوق ہے آپ صحافی بھی بن سکتے ہیں، رپورٹر بن سکتے ہیں، اینکر پرسن بن سکتے ہیں، تجزیہ نگار بن سکتے ہیں، تو یہ آپ پہ شوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یا دو چار باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے تمام مثبت اور منفی پہلو مد نظر رکھنے ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے بالکل اس کی چھان بین کر لیں، مکمل طور پر آپ اس کو پلس نیگیٹو دیکھ لیں، اپنے حالات و واقعات، اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے حالات۔ بڑا سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جتنا بڑا سوچیں گے، جتنا اچھا سوچیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے یہ تمام چیزیں آپ اچھی طرح سے سوچ لیں، اور جب کسی چیز کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیں تو پھر ڈٹ جائیں، پھر اس پہ کمٹمنٹ آپ کی چاہیے۔ کوئی بھی گول آپ سے دور نہیں ہے، کوئی بھی ڈیسٹینیشن، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی مقام، کوئی کامیابی آپ سے دور نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، ہارڈ ورک چاہیے، اس کے لیے پنکچویلٹی چاہیے، ریگولیرٹی چاہیے، آپ کی سنسیرٹی چاہیے، آپ کی کنسنٹریشن چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ انشاءاللہ وہ آپ کا جو گول ہے، وہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا ویژن ہے، اس کو آپ ضرور پالیں گے، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں کسی چیز سے آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسی چیزیں، مشکلات آتی ہیں، اور مشکلات سے ہی جو انسان ان کا مقابلہ کر کے آگے جاتا ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر میں شاید اس سے پہلے بھی آپ نے لیکچرز میں سنا ہوگا کہ میں جب بھی کوئی لیکچر دیتا ہوں، کسی کلاس کو پڑھاتا ہوں، تو بچوں کو ایک لائن جو ہے میں وہ ضرور بتاتا ہوتا ہوں کہ آلویز بی پازیٹیو، ورک ہارڈ اینڈ بلیو ان گاڈ۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ مثبت سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں انسان کو ویسا ہی ملوں گا جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے گا۔ تو سوچنا بھی اچھا ہے اور محنت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔
جب بھی اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں وہ ان کے سوالات ہوتے ہیں کہ سفارش ہے، پیسہ ہے، فلاں چیز ہے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ محنت کریں. جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے کے آئے گا. یہ چیزیں پوری دنیا میں ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو انسان محنتی ہے یا انسان قابل ہے، جو اسکلڈ پرسن ہے، تو وہ پیچھے رہ جائے، ایسا نہیں ہے. تو جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوزز یہ کافی نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ آپ ایکسکیوز کر سکتے ہیں، یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر اگر آپ یہی کہیں کہ نہیں جی فلاں پہ سفارش چلتی ہے، فلاں پہ پیسہ چلتا ہے، یہ بالکل میں اس بات کو بالکل نہیں تسلیم نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنی محنت کریں کہ ان سفارشیوں سے یا ریفرنس والے لوگوں سے آپ آگے آئیں کہ وہ مجبور ہوں آپ کی اسکل سے، آپ کے کام سے، آپ کی محنت سے، آپ کی لگن سے، آپ کی کمٹمنٹ سے، اور آپ کے کام کرنے کے انداز سے، آپ کے بیہیویئر سے. تو فرسٹ آف آل آپ نے جو بھی بننا ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ آپ نے خود کرنا ہے. آپ کسی بڑے کی، کسی پڑھے لکھے کی، کسی ٹیچر کی، والدین کی یا کسی کی بھی ہیلپ، گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، لیکن ڈیسیژن آپ خود کریں اور اس پہ ڈٹ جائیں، محنت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے، آپ کا گول ہے، جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں، ضرور پہنچائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.